ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے 10 بیویوں کی کہانیوں اور 16 سیدوں کا روزہ رکھنے کے بارے میں شریعت میں کیا جو ہے احتیاط ہے۔ تو سب سے پہلے میں روزے کے تعلق سے ایک شک شبہ دور کروں کہ بعض باطل فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے اور یہ مسلمان 16 سیدوں کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی یہ کھلا شرک کرتے ہیں، یہ روزے کو جو شرک بتاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ہوتا یہی ہے کہ روزہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا، اگرچہ نفل ہو، فرض ہو یا واجب ہو، تو روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اس کا ثواب کسی خاص کے لیے ہوتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ عبادت خاص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ 10 بیویوں کی کہانی جو ہے تو اس سے سننے سے بھی بچنا چاہیے اور اس کو کروانے سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر اس کی کوئی اصل تو نہیں ہے، اب ایسا سننے میں آیا کہ ان میں 10 بیویوں کے جو ہے نام وغیرہ شمار کر دیے گئے، لیکن ایسی کوئی حدیثوں سے کوئی روایت وغیرہ صحیح نہیں ملتی۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفس پہ آسان گزرنے والا کام ہے کہ ایک جگہ بیٹھ جانا ہے، کہ اسٹوری کو سن لینا اور اپنے گھر چلے جانا اور یہ سوچنا کہ اس سے جو ہے منت پوری ہو جائے گی یا جو ہماری آرزو ہے یا جو وش مانگی ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اصل میں نماز وغیرہ کے بغیر تو اس طریقے کے معاملے کرنا ایک طریقے سے اپنے نفس کو ہلکا جان کر ہی کر لینا ہے، کیونکہ نماز میں کیا ہوتا ہے کہ وضو کرنا یعنی ایکسرسائز کی طریقے سے کرنا ہوتا ہے، تو اس میں محنت بھی لگتی ہے، تو اس لیے آسان راستہ جو ہے نا خواتین اکثر چن لیتی ہیں کہ وہ 10 بیوی کہانی پہ زیادہ زور دیتی ہیں، بہت اس کو اعلیٰ درجے کا مقام دیتی ہیں بڑی ادب احترام سے کہ اس میں کوئی ناپاک عورت نہیں جائے گی، ایسے نہیں جائے گی، ویسے نہیں جائے گی۔ یہ سب خرافاتی باتیں ہیں۔ اگر منت کو کسی نے منت مانگی ہے یا اس کی کوئی وش ہے یا کوئی ایسا مسئلہ اس کا اٹکا ہوا ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو شریعت کے اندر علماء اکرام بزرگان دین کے ایسے اذکار اور وظائف موجود ہے کہ جن کو آپ نماز کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو بھی آپ کی حاجت وہ پوری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح 16 سیدوں کا روزہ ہے کہ اس میں ہر مہینے چاند کی 16 تاریخ کو وہ روزہ رکھنا ہوتا ہے، نہیں ہر مہینے میں ایک مرتبہ، تو یہ منت کو یا جو ان کی حاجت ہے اس کو مکمل ہونے میں قریب 16 مہینے لگتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اسلام میں تو اور بھی شارٹ طریقے موجود ہیں کہ جس سے حضور علیہ السلام نے دعا بتائی، کسی کی کوئی حاجت ہو تو وہ پڑھے۔ علماء اکرام کے اور صوفیہ اکرام کے بتائے ہوئے وظائف بھی موجود ہیں کہ جس کو عمل میں لانے سے، نماز کی پابندی کے ساتھ عمل میں لانے سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام اس کا جو حاجت ہے پوری ہو جائے گی۔ مگر پھر کیوں ہے کہ 10 بیوی کی کہانی اور 16 سیدوں کے پیچھے بھاگا جاتا ہے؟ ایک تو یہ شیطان نے لوگوں کو وسوسہ ڈال کے جو بہکا رکھا ہے کہ اگر وہ نماز اور عبادت کی طرف آئیں گے تو ان کا ایک طریقے سے فرائض بھی ان کے سر سے ادا ہوتے رہیں گے، تو اس لیے وہ ان چیزوں پہ زیادہ زور دلواتا ہے، اور ہمارے سنی عوام بھی جو بھولی والی ہے وہ بھی ان چیزوں پہ زیادہ زور دیتی ہے۔ نماز اگرچہ بالکل ایک ٹائم کی نہیں پڑھیں گے، مگر یہ کہ وہ روزہ ہر مہینے میں ایک رکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی ساری حاجت اس روزے سے مکمل ہو جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح وہ اسٹوری سن لینے کے بعد یہ دل میں خیال رہتا ہے کہ جو ہماری حاجت ہے، جو وش ہے، وہ اس اسٹوری سے پوری ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو سننے سے بھی بچنا چاہیے، اسی مجلس میں جانے سے بھی بچنا چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حاجت کو پورا کرنے کا کوئی مسئلہ اٹک جائے، کوئی پریشانی درپیش ہو، اس کے علاوہ حدیثوں سے دوسرے وظائف موجود ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، آپ ان پہ عمل کر سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی پریشانی چلی جائے گی۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز بچی ہے کہ یہ اسٹوری یا 16 سیدوں کا روزہ ہی ساری حاجتوں کو پورا کرے، تو صرف اپنے نفس کو ہلکا کام دینے کے بعد اس کو ہلکائے رکھنا اور یہ تصور کرنا کہ ہم بہت عبادت اور نیک کام کر رہے ہیں، اپنے دل کو ایک جھوٹی تسلی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قبر میں رکھنے کے بعد یہ سارے راز کھل جائیں گے کہ نماز ضروری تھی یا یہ روزہ اور یہ کہانی ضروری تھی۔ اس کے بعد جو عورتیں اس میں شامل ہوتی ہیں ہٹ درمی سے، ان کی عقل کا پردہ بھی جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ تو احتیاط یہی ہے کہ نہ یہ کرائی جائے، نہ ایسی مجلسوں میں شامل ہو جائے، اور پیار محبت سے ان کو سمجھا بھی دیا جائے۔ جو خواتین بلانے آتی ہیں اسٹوری کے لیے، ان میں جائے بھی نہ جائے، سمجھا بھی دیا جائے، اصلاح کر دی جائے، جن کو علم نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچا دی جائے کہ وہ اسٹوری کی اور ان روزوں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں نفل روزہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے بے شک رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایک نفل روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے سینکڑوں میل دور کر دیتا ہے، تو یہ تو رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی خاص کے لیے کہ وہ ہر چاند کی 16 ہی کو رکھنا ہے، ایسا وہ مخصوص نہ کریں اور اس نیت سے نہ کریں۔ حاجت کے لیے دوسرے وظائف ہیں، آپ ان پہ عمل کریں، ان اسٹوری اور روزوں سے پرہیز کریں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار